الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ سورۃ النساء کی اور چوتھے پارے کی یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے اور چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے اور چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہوتا، عورت کے لیے مرد کے ساتھ، مرد کے لیے عورت کے ساتھ، چاہے وہ صلبی بہن بھائی ہوں، حقیقی بہن بھائی ہوں یا رضائی بہن بھائی ہوں، اور اس میں چاہے بھتیجیاں ہوں، بھانجیاں ہوں، دادی ہو، نانی ہو، پرنانی ہو، پردادی ہو، ساس ہو، حقیقی ساس ہو، رضائی ساس ہو، پھوپھی ہو اور حقیقی پھوپھی ہو یا رضائی پھوپھی ہو، خالہ ہو، حقیقی خالہ ہو، رضائی خالہ ہو، تو یہ سب کے سب مکمل تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے شکوک اور شبہات نہ رہیں اور کسی غلط کام میں مبتلا ہو کر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے حرام کے راستے کو استعمال نہ کر لے۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی، حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں،
حرمت علیکم تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹی و بنات الاخت اور بہن کی بیٹی و بنات الاخ بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی و بنات الاخت اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی و امہاتکم اور تمہاری مائیں وہ اللاتی ارضعنکم کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری ساس، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہارے پروردہ اولاد جو تمہاری گود میں ہیں، منہ بولے بیٹے بیٹیاں، وہ اور تمہارے پروردہ اولاد کے جو تمہاری گود میں تمہاری تربیت میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے وہ بیویاں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ بیویاں، دخلتم بہن کہ جن کے ساتھ تم اپنی خواہش نفسانی کو تکمیل دے چکے، دخلتم بہن جن سے تم اپنی خواہش پوری کر چکے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ پھر اگر تم نے ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور حرام کر دیے گئے تمہارے بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم لوگ جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر وہ جو تحقیق گزر چکا، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی کان غفورا رحیما بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے مرد کو پیدا فرمایا اور عورت کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر ان سے نسل انسانی کو چلایا تاکہ نسل انسانیت یہ باقی رہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات میں، اور انسان کے شرف کو اللہ رب العزت نے باقی رکھنے کے لیے حرام اور حلال کے راستوں سے آگاہی بخشی کہ انسان کا شرف باقی رہے، حرام کاموں سے ممنوعات سے محفوظ رہ کر
انسانیت کا شرف یہ باقی رہے اور حرام چیزوں سے یہ بچ جائے تاکہ اس کا شرف باقی رہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے شرف کو باقی رکھنے کے لیے ان آیات کریمہ میں ممنوعات نکاح کی صورتیں بیان فرمائی کہ کن صورتوں میں کن خواتین سے اور خواتین کے لیے کن مردوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسلامی قانون کے روح سے ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور جو مسلمان تو نہیں ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسلامی سلطنت کے اندر وہ ذمہ بن کر رہ رہا ہے، تو اس پر بھی وہ تمام کے تمام یہ احکامات لاگو ہوں گے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے تو اس پر بھی یہ تمام کے تمام احکامات لاگو ہوں گے، سوائے دو چیزوں کے۔ ایک چیز یہ کہ شراب کی انہیں اجازت ہوگی، جو غیر مسلم ہے ذمہ بن کر اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، شراب وہ پی سکتے ہیں، شراب وہ بیچ سکتے ہیں، شراب وہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز خنزیر، خنزیر وہ خود کھا سکتے ہیں، اسے ذبح کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کی انہیں اجازت ہے، شراب کی اور خنزیر کی، لیکن ان دو کے علاوہ ان پر تمام اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ چوری کریں گے ہاتھ کاٹا جائے گا، شادی شدہ زنا کرے گا سنسار رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ زنا کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اسی طرح پر اگر شراب پیے گا کوڑے لگائے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ زنا کرے گا 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شراب پیے گا اس صورت میں بھی اس پر حد جاری ہوگی، اس پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی اسلامی مسائل احکامات ہیں، جو اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہے، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، ذمہ بن کر یہاں پر رہ رہا ہے، تو اس پر یہ تمام قوانین احکامات لاگو ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے اخبارات کے اندر یہ بات آئی کہ ایک عیسائی جو ہے اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر مسلمان تبلیغ کرے، عیسائی مسلمان ہو جائے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اگر مسلمان تبلیغ کرے، لیکن اگر عیسائی تبلیغ کرے تو یہ ممنوع ہے۔ اگر عیسائی جو ہے مسلمانوں میں تبلیغ کرے تو یہ ممنوع ہے کہ عیسائی مسلمان ہو جائے تو کوئی سزا نہیں، اور اگر مسلمان عیسائی ہو جائے تو سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ کہ قتل۔ عیسائی اگر مسلمان اگر اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لے تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے۔ مرتد کی سزا اسلام، قرآن، سنت اور فقہ اسلامی کے مطابق اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو وہ یہ کہتا پھر رہا تھا۔ اب یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پوری طرح ہمارے ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ اگر پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں تو اس طرح کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو کہ جو قرآن کے احکامات پر اعتراض کرے، جو سنت کے خلاف اعتراض کرے، جو فقہ اسلامی کے خلاف
اعتراض کرے، تنقید بنائے، تنقید کا نشانہ قرآن کو بنائے، حدیث کو بنائے، فقہ اسلامی کو بنائے، تو اس طرح کسی میں جرت نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ کے زمانے کے اندر چونکہ آپ کی تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اس وقت جو ہے عرب، سعودی عرب کے کنارے پر ایک مقام حجر، اس مقام پر یہ بات مشہور تھی، ایک بات اس جگہ سے معلوم ہوئی کہ ایک لڑکے کے والد جو ہے اس کا انتقال ہو چکا، اور اس بیٹے نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا۔ پھر لوگوں نے اسے برا بھلا کہا کہ تو نے اپنی والدہ سے ہی نکاح کر لیا، تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ میں اپنی ماں سے چاہے نکاح کروں اور چاہے اس سے نہ کروں؟ تو میری ماں ہے تو وہ میری بیوی بھی ہے۔ اب وہ کون تھا؟ ایک پارسی شخص تھا۔ تو مجوسیوں اور پارسیوں کے نزدیک، مجوسیوں اور پارسی جو ہیں، جو خاص طور پہ ایران کے اندر ان کی تعداد مجوسیوں اور پارسیوں کی وہاں بھی کچھ پائی جاتی ہے، تو مجوسی اور پارسیوں کے نزدیک ماں، بہن، بیٹی، دادی، نانی، ساس، یہ سب کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ تمام خواتین یہ برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی ساس نہیں، ہمارے لیے سب عورتیں برابر ہیں، لہٰذا ہم کسی سے نکاح کریں، کسی سے شادی کریں، کچھ بھی کریں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ حیوانیت کے اندر جا چکے، انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے اندر جا چکے، جن کے لیے اسلامی قوانین جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جن کے لیے ماں بہن کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جن کے لیے بیٹی کا رشتہ، بھتیجی بھانجی کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جن کے لیے ساس، نانی، دادی، پردادی، پھوپھی، خالہ، تو ان کے رشتے جن کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے دلدل میں دھنس چکے، حیوانیت کے اندر پڑ چکے۔ تو یہ غیر مسلم یورپی ممالک کے اندر یہ چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے رشتے یہ قائم ہی نہیں رہتے، ان کے لیے ان کے بیٹے بیٹیوں کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، بہن بھائی کا ان کے لیے ان کو معلوم نہیں ہوتا کون میرا بھائی ہے، کون میرا باپ ہے، کون میری ماں ہے، کون میرا بیٹا ہے، کون میری بیٹی ہے۔ تو بے حیائی اس قدر عام ہو چکی کہ انہیں ان رشتے ناتوں کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں۔ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ایسے احکامات، پاکیزہ دین ہم لوگوں کا عطا فرما دیا، جس دین کے اندر ماں کے رشتے کی اہمیت ہے، بیٹے کے رشتے کی اہمیت، بیٹی کے رشتے کی اہمیت ہے، بھتیجے بھانجیوں کے رشتوں کی اہمیت ہے، اور پھوپھی خالائیں اور دادی پردادی، ساس، رضائی بہن بھائی، جو ان سب رشتوں کی اہمیت ہے، اللہ رب العزت نے اس قدر پاکیزہ دین ہم لوگوں کو عطا فرما دیا، اس قدر عطا فرما دیا۔ تو قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں میرے رب نے ان رشتوں کو کھول کر بیان کر دیا کہ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارا ماں کے ساتھ رشتہ ہے تو تم نے اسے کس طرح نبھانا ہے، تمہارا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہے تم نے اسے کس طرح نبھانا ہے، تمہاری ساس کے ساتھ رشتہ ہے تمہیں اس سے کس طرح نبھانا ہے، تمہاری دادی پردادی، نانی پر نانی، بھانجی بھتیجی، اور اسی طرح یہ اولاد سے اولاد چلی آ رہی آگے تک، بھتیجا سے آگے تک جو بھتیجیاں بنتی جا رہی ہیں، وہ جتنے بھی رشتے بنتے جا رہے ہیں آخر تک سب رشتے ممنوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ ان کی اہمیت کیا ہے، تمہاری بھانجی ہے، بھانجی سے آگے اولاد ہے، اس سے آگے اولاد ہے، اللہ رب العزت نے اہمیت بتلا دی کہ تمہاری اس کے ساتھ اہمیت کیا ہے، کہ بھانجی کے آگے اولاد، اس سے آگے اولاد، ان میں سے کسی سے بھی تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پر تمہاری ساس ہے، ساس کے آگے، اس سے آگے تک اس کی جو ہے آگے رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے،
اور اسی طرح پر دادی ہے، پردادی ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، پھوپھی ہے، تو اسے تو یہ حقیقی پھوپھی ہے، رضائی پھوپھی ہے، اور اسی طرح پر حقیقی بہن ہے، رضائی بہن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے رشتوں کی اہمیت بتلا دی کہ تمہارے لیے ان رشتے ناتوں کی اہمیت کیا ہے، کہ ان سے تمہارا نکاح ان سے تمہارا نکاح ممنوع ہے، ان سے تمہیں کسی بھی طرح سے تمہارے لیے نکاح حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ تو ابھی ان رشتے اللہ رب العزت نے بتلا کر یہ واضح کر دیا تمہیں جو دین دیا ہے یہ کس قدر پاکیزہ دین ہے، کس قدر عظمتوں والا دین ہے، کس قدر اہمیتوں والا دین ہے۔ لہذا تم ان رشتے ناتوں کو پہچانو، ان رشتے داریوں کو پہچانو، اور ان رشتے ناتوں کو پہچان کر تم رشتے داریوں کو اپناؤ، رشتے داری کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اسی کے تفصیل بیان فرمائی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کل ان آیات کریمہ کی میں ہر لفظ کی کھول کر تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔